بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تختی نمبر 4 یعنی حرکات کا ابتدائیہ پڑھ لیا تھا اور سمجھا تھا کہ حرکات کیا ہوتی ہیں اور کیسے پڑھی جاتی ہیں۔ آج اس کی عملی مشق کریں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے اور اس نقطے کو توجہ سے سمجھ لیں کہ ان تختیوں کو پڑھنے کے مقاصد میں چند باتیں شامل ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہم جان چکے کہ حروف کی پہچان اور ان کی مختلف شکلوں کو پہچاننا اس کا مقصد ہے۔ دوسرا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ حروف کو مختلف حرکات لگا کر مختلف حروف سے ملا کر پڑھا جائے اور اچھی طرح مشق کی جائے، جس سے مختلف حروف کی مشق ہو سکے اور ہم ان حروف کے ادا کرنے میں ماہر ہو سکیں۔ واضح رہے کہ کسی بھی کام یا فن یا کھیل میں مشق یا ایکسرسائز کا مقصد اس فن کے مشکل سے مشکل کام یا داؤ پیچ کو بار بار اپنے جسم پر یا وہ فن جس چیز سے بھی متعلق ہو اس چیز پر ان مشقوں کو آزمانا ہوتا ہے، تاکہ جسم یا وہ چیز اس فن کی ہر حرکت کو بذات خود برداشت کرے اور اس کے عملی تجربے سے گزرے، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ فلاں کام کس طرح ہوتا ہے۔ کوئی اوزار چلانے والا ماہر فن بار بار اس کام کی مشق کر کے اپنی مہارت کو اونچائی تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کھلاڑی اپنے داؤ پیچ کی بار بار مشکل سے مشکل بنا کر مشق کرتے ہیں تاکہ کارکردگی بہتر سے بہتر ہو جائے۔ پہلوان زیادہ سے زیادہ وزن اٹھانے اور دباؤ برداشت کرنے کی مشق اپنے جسم پر کرتا ہے تاکہ اس کا جسم آئندہ مقابلے کے وقت اتنے یا اس سے زیادہ دباؤ کے لیے تیار ہو اور اس کو برداشت کرنے اور اس کو ہینڈل کرنے میں ماہر ہو چکا ہو۔ بالکل اسی طرح علم تجوید منہ سے پڑھنے کا فن ہے اور اس کی صرف کتب یا قواعد یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ منہ سے مشق کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہمارا منہ ان حرکات اور ان حروف اور ان سے مل کر بننے والے نئے الفاظ کو ادا کرنے میں ماہر ہو جائے۔ تو بالکل دنیاوی مشقوں کی طرح یہاں بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے منہ اور زبان کو مشکل سے مشکل مشق سے گزارا جائے تاکہ وہ مختلف حروف کو سہولت کے ساتھ ادا کرنے لگے اور ہمیں مہارت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے اس تختی سے آغاز کر دیا جائے۔ اس کے لیے میں اپنا پڑھا ہوا طریقہ آپ کو بتاؤں گا جو میرے استاد محترم قاری محمد عثمان صاحب نے ہمیں پڑھایا تھا۔ اس کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ زبر جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں زا موجود ہے۔ اسی طرح لفظ زیر میں بھی زا موجود ہے اور لفظ پیش کے آخر میں شین موجود ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر بار جب آپ کسی حرف کو زبر یا زیر یا پیش سے ملا کر اس کی مشق کریں گے تو آپ نے زبر اور زیر کہتے وقت زا کو مکمل سختی سے جس طرح تختی نمبر 1 میں آپ نے مشق کی تھی اسی طرح ادا کرنا ہے، اور پیش کہتے وقت اس کا شین واضح ادا کرنا ہے۔ اس سے آپ کی مشق بہت ہی اعلیٰ معیار تک پہنچ جائے گی اور آپ کو اس کے لیے سخت مشقت کرنی پڑے گی، جس کا نتیجہ آپ کے تلفظ بہتر ہونے کی صورت میں انشاءاللہ نکلے گا۔ آپ کو اس تختی پر اگر 10 دن بھی لگانے پڑ جائیں تو وہ بھی رائے گا نہیں جائیں گے اور اچھی طرح مشق کرنے سے آپ کے تلفظ پر لازماً اس کا مثبت اثر پڑے گا۔ میں اس کو مثال سے واضح کرتا ہوں۔ مثلا اس تختی کو عموماً اس طرح پڑھ کر 2-3 دن میں ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کو بہت آسان سمجھا جاتا ہے۔ مثلا اگر یا پڑھنا ہے تو یا زبر یا زیر یا پہ یو، اس طرح۔ شاید آپ نے نوٹ بھی نہ کیا ہو کہ جب میں نے یا پیش یو پڑھا تو یا پے یو، میں نے یا پیش نہیں پڑھا بلکہ یا پے یو پڑھ دیا، یا پے یو، یہ آواز میں نے پیدا کی، حالانکہ میرا مقصد یا پیش یو یہ پڑھنا تھا۔ 3 اجزاء الگ الگ ہم اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، یا زبر یا، یہ 3 ہو گئے، پھر دوبارہ یا زیر ای، پھر 3 ہو گئے، پھر یا پیش یو، یہ 3۔ اس طریقے سے ہر حرف کو پڑھنے کے لیے ہم 3 اجزاء کو اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، زبر اور زیر اور پیش اور اس الفاظ کا نام اور پھر بننے والی آواز۔ تو ان تینوں اجزاء کو ہر بار مکمل صفات کے ساتھ اور جس طرح وہ پڑھا جاتا ہے، جس طرح وہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے کیا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اسی طریقے سے سین کو پڑھتے وقت جب سین پیش پڑھا جاتا ہے تو اس کو غفلت سے سین پیش سو پڑھ دیا جاتا ہے، سین پیش سو، حالانکہ سین پیش سو اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس طرح پڑھنے کے لیے سخت مشقت کرنی پڑتی ہے اور انسان پر کافی بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن وہی بوجھ اور وہی مشقت آپ کو ماہر بنائے گی۔ تو اس سے آپ نے پہلو تہی نہیں کرنی بلکہ اس سے گزرنا ہے۔ تو اس طرح آپ انشاءاللہ اپنی تجوید کو بہتر سے بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح سا کو پڑھتے وقت، سا جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ باریک حرف ہے اور اس کو پڑھتے وقت
اوپر اور نیچے کے دونوں جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں ان کے درمیان میں زبان کی نوک کو لے کر آتے ہیں تو پھر یہ سا ادا ہوتا ہے، جبکہ زا اس کے بالکل برعکس ہے، اس کی آواز سختی سے ادا ہوتی ہے، دونوں دانتوں کو سختی سے ملا کر پھر اس کی آواز ادا ہوتی ہے۔ تو دونوں متضاد الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے بالکل ضد ہیں۔ اب ان دونوں کو اگر بے توجہی کے ساتھ سا پیش سو پڑھ دیا جائے تو یہ دونوں کی آواز سا بن جائے گی، یا پھر بعض لوگ اس کو سا پیش سو پڑھ دیتے ہیں، سا پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ سین پڑھ دیتے ہیں، تو کوئی فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس کو سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، اس طریقے سے ہر جز کو الگ الگ کر کے واضح کر کے مکمل صفات کے ساتھ بالکل بہتر انداز میں اچھے انداز میں ادا کرنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ضاد ہے، ضاد زبر ضا، اور اس کو پڑھتے وقت ضاد پیش زو پڑھ دیا جاتا ہے، حالانکہ پیش کوئی حرف نہیں ہے، تو ضاد پیش غو اس طریقے سے واضح کر کے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہی میں آپ کو بتا رہا تھا، جو اتنی لمبی تفصیل میں نے ذکر کی آپ سے، اس کو بتانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور اپنے آپ کو سخت مشقت سے گزارنا ہے۔ جب مشقت سے گزریں گے تو آپ کے حروف اور آپ کے تلفظ یقیناً عمدہ ہو جائیں گے۔ لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے، حروف ٹھیک نہیں ہوتے، بھئی آپ ٹھیک طریقے سے ادا کریں گے، اس کے اوپر وقت لگائیں گے اور اس کی مشق کریں گے تبھی وہ ٹھیک ہوں گے۔ ایسے صرف کتاب پڑھنے سے یہ حرف ٹھیک نہیں ہوتے، ان کے لیے مشق کرنی پڑے گی، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے بھی حتیٰ کہ بغیر وضو بھی ان کی مشق کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد ان کو حروف کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے منہ پر ان کو جاری کرنا ہے، تو اس کے لیے چلتے پھرتے بھی مشق کی جا سکتی ہے، نہایت آسان کام ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت مختص کر کے بیٹھنا اور ایک جگہ بند کر بیٹھ جانا آدھے پونے گھنٹے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اگر ہم پہلے کی طرح پڑھیں تو اس طرح بے توجہی سے پڑھی گئی مشق سے ہمارے زبان اور منہ کو کوئی دقت پیش نہیں آتی اور الفاظ یا آواز کی بناوٹ میں بہتری نہیں آتی۔ ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اور ہم جب زبر اور زیر اور پیش کو پڑھیں گے تو زا اور شین کی آواز کو درست انداز میں ادا کریں گے۔ اس طرح دوسرے حروف کی موجودگی کے باوجود جب ان حرفوں کی آواز کو ہم درست انداز میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو سخت مشکل پیش آئے گی، اور یہی دقت آپ کے تلفظ کو تراش خراش کر بہتر اور عمدہ بنا دے گی۔ اب میں چند صرف مشکل حروف کو پڑھ کر آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں، آپ دیکھ اور سیکھ لیجئے، اور تختی نمبر 1 کے تمام حروف پر زبر اور زیر اور پیش لگا کر اسی طریقے سے مشق کر کے بہتر سے بہتر تلفظ کرنے کی کوشش کر لیں تاکہ آگے آپ کو اس سے مدد مل سکے۔ پہلا حرف حمزہ ہے، میں نے بتا دیا تھا کہ ہم اس الف پر جزم یا کوئی بھی حرکت لگی ہوئی ہوگی تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ تو حمزہ کے اندر آپ دیکھیں زا بھی آ رہا ہے اور آخر میں ہا بھی آ رہا ہے، نہایت وضاحت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور پھر آگے زبر اور زیر پیش کو اس سے ملائیں گے۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ ہر بار تینوں اجزاء کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، ہم نے اس کو مکس نہیں کرنا، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس طریقے سے بالکل نہیں پڑھنا، اس کا کوئی ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچے پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھنا دیا جاتا ہے اور ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، آگے جا کر تختیاں پوری پڑھ لیتے ہیں، پورا قاعدہ چاٹ لیتے ہیں، لیکن ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس کا، اور تلفظ خراب ہی رہتے ہیں۔ تو ہر جز کو آپ نے الگ الگ کر کے واضح کر کے ٹھیک طرح سے پڑھنا ہے۔ خا زبر خو، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ اس کو خا پہ خو نہیں پڑھنا بلکہ خا پیش خو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے قاف پیش قو، کاف پیش کو، یہ واضح ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے جیم پیش جو نہیں پڑھنا بلکہ جیم پیش جو پڑھنا ہے، اور جیم زبر جیم زیر، یہ نہایت وضاحت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو۔ اسی طرح یا پیش یو، اس کو یا پہ یو نہیں پڑھنا۔ اسی طرح ضاد پیش زو نہیں پڑھنا بلکہ ضاد پیش غو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے لام نون را ہے، اور طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، واضح ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، اس کو زا پیش زو نہیں پڑھنا ہے،
اسی طریقے سے ضاد ہے یا ضا ہے تو اس کو ضا پیش زو یا ضاد پیش زو نہیں پڑھنا، بلکہ ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ زال اور سا دونوں باریک حروف ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سامنے کے دونوں جو دانت ہیں اوپر اور نیچے والے، ان کے درمیان میں جب زبان آتی ہے، ان کے درمیان میں زبان آنے پر یہ حروف خود بخود باریک ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے، زال اور سا۔ لیکن ان کے ساتھ جب زبر اور زیر کو ملائیں گے تو اس میں زا آ رہا ہے، اس کو سختی سے پڑھنا ہے، اس کو سختی سے پڑھنا ہے۔ تو اب یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے اس کو زال کو باریک پڑھنا ہے، اور فوراً ہی آگے زا آئے گا، اس کو سختی سے پڑھنا ہے۔ یہی امتحان ہے اور یہی مشق کا مقصد ہے۔ اگر اس کو زا پیش زو یا زال پیش زو یا جس طریقے سے منہ میں آ رہا ہے ویسے پڑھ دیا تو فائدہ کچھ نہیں ہے اس کا۔ مقصد ہی اس کا مشق کرنا، ڈرل کرنا ہے۔ تو یہی مقصد ہے کہ مشقت اگر آتی بھی ہے زبان کے اوپر یا منہ کے اوپر تو اس کو سہ کر محنت جاری رکھی جائے، تو اس طریقے سے یہ حروف ٹھیک ہوں گے۔ ایسے ٹھیک نہیں ہوتے کہ جیسے منہ میں آ رہا ہے ویسے پڑھ دیا اور پھر کہہ دیا کہ حروف ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو زال زبر ز، زال زیر زی، زال پیش زو، یہ نہایت مشکل ہے، اس کو ٹھیک سے پڑھنا ہے۔ ز زی زو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ آگے باقی حروف آسان ہیں، وہ آپ ان کو مکمل کر لیجیے۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ تختی نمبر 1 میں یا 2 میں بار بار اصرار کرتا رہا ہوں کہ ہر حرف کو اتنا کھینچ کے پڑھنا ضروری ہے جتنی اس کی مقدار متعین ہو، لیکن یہاں پر نہ میں نے ضاد کو لمبا کیا، نہ سین کو، نہ شین کو، نہ جیم کو، کسی بھی مد والے حرف کو میں نے لمبا نہیں کیا۔ تو جناب دراصل یہاں پر ہم ان حروف کو پڑھ نہیں رہے ہیں، بلکہ ان حروف کا صرف نام لے رہے ہیں۔ پڑھنا اصل میں یہاں ان کی بننے والی آوازوں کو ہے، جو زبر اور زیر اور پیش کو ملا کر بنیں گی، اور ان آوازوں کو بغیر کھینچے ادا کیا جائے گا۔ جبکہ جو ہم ہجے کرتے ہیں وہ صرف ان حروف کا نام لے رہے ہوتے ہیں، مثلا صاد زبر صو، تو اس میں اصل مقصد ہمارا پڑھنا وہ صو جو آواز آ رہی ہے، صاد کو اور زبر کو ملا کر وہ آواز پڑھنا مقصد ہے۔ صاد کا ہم صرف نام لے رہے ہیں، تو اس لیے صاد کو لمبا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق میرے بہت شروع کے استاد قاری محمد عثمان صاحب وفات پا چکے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں، اور اگر وہ حیات بھی ہیں تو اس کلام کی برکت کے توفیل اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ تعالیٰ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔